Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to start with the Islamic greeting and peace, mercy and blessing be upon you. Brother, I would like to ask کہ جہاد کے 3 لیولز ہوتے ہیں. فرسٹلی تو نفس کے خلاف, دوسرا دعویٰ کرنا, اور تیسرا جیسے جہاد فی سبیل اللہ. تو اس میں ہم عورتوں کا کتنا رول ہو سکتا ہے؟ اینڈ پلیز سر, اگر ہو سکے تو یہاں سے بھی 2 کویشچنس پوچھے جائیں بیکاز وی آلسو وانٹ ٹو آسک. تھینک یو. میں نے سوال کیا کہ جہاد کے 3 لیول ہوتے ہیں, ایک جہاد نفس, ایک دعویٰ, ایک جہاد فی سبیل اللہ. وہ سارے جہاد فی سبیل اللہ ہے. ذہن کا مطلب میرے حساب سے کہ قتال فی سبیل اللہ. جہاد کے کئی درجے ہیں, کئی علماء نے کئی درجے دیے جہاد کے, 3, 4, کوئی 10, کوئی 15, کئی درجے. لیکن یہ 3 کے بارے میں جو بہن نے ذکر کیا کہ بہنوں کا کیا رول ہے, اس میں بہنوں کا کیا رول ہے, کیا کام ہے. جہاں تک کہ جہاد نفس کا سوال ہے, وہ ہر مسلمان کو کرنا چاہے وہ مرد یا عورت ہو, کہ اگر کوئی شیطان آپ کو بھڑکا رہا ہے کہ ایسا مت کرو, اللہ سے دور جاؤ, تو آپ کو اپنے نفس سے جہاد کرنا چاہیے. مثال تو شیطان فرمائے گا کہ حجاب کرنے کی ضرورت کیا, سر ڈھکنے کی کیا ضرورت, بدن رکھنے کی کیا ضرورت, جتنا آپ بدن دکھائیں گے اتنا آپ مشہور ہوں گے. یہ شیطان بتا رہا ہے. تو آپ جہاد کریں گے, جب خواتین کا فرض ہے تو وہ سارے جسم کو اٹھا کے تو صرف دکھا سکتا ہے وہ چہرہ, اور یہ تو یہ جہاد نفس ہوا. تو مرد کو بھی جہاد نفس کرنا چاہیے, خواتین کو بھی, دونوں کو اللہ کے حکم, اللہ کے رسول کے حکم کے اوپر عمل کرنے پہ. تو جو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں اور اللہ کے رسول فرماتے حدیث میں, اس کے اوپر عمل کرنے پہ اگر آپ جہاد کر رہے ہیں تو وہ ایک قسم کا جہاد ہی ہے, اور کئی بار جہاد نفس بھی کہلائیں گا. جہاں تک کہ دعوت کا میدان ہے, خواتین کا بھی فرض ہے کیا وہ غیر مسلمانوں خواتین میں اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرے, دعویٰ کرے. ہمارے بمبئی میں ہمارے ادارے اسلام فاؤنڈیشن میں ایک شعبہ ہے لیڈیز ونگ, خصوصاً خواتین کے لیے, اور اس شعبے میں کم سے کم 10 خواتین ہیں جو تقریر کرتے ہیں, 10 مقرر ہیں, 10 کم از کم, جو الحمدللہ نہ ہی بمبئی میں, ہندوستان کے دیگر شہروں میں, ہندوستان کے باہر بھی الحمدللہ وہ تقریر کرتے, خصوصاً خواتین کے درمیان. اور دعویٰ کرنا خواتین کا بھی فرض ہے, عورتوں کا بھی فرض ہے, نہیں کہ صرف مردوں کا فرض ہے, عورتوں کا بھی فرض ہے. اور کس طریقے سے دعویٰ کرنا چاہیے, آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے IRF.net, آپ اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے IRF.net, وہاں طریقے دکھائے گئے کس طریقے سے آپ دعوت کے میدان میں اتر سکتے ہیں. اور جو آخری بہن نے سوال کیا کہ جو میرے حساب سے کتاب فی سبیل اللہ تھا, ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر, ایک باب ہے جس کے اندر ذکر ہے کہ خصوصاً خواتین نے بھی قتال کے درمیان حصہ لیا. مثال کے طور پہ جب مرد جنگ کے میدان میں اترتے تھے تو انہیں پانی دیا, انہیں فرسٹ ایڈ کیا, نرم پٹی کی. اور ایک واقعہ ہے جس کا ذکر ہے جنگ احد کے درمیان, جب دشمنوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا تو کچھ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, اور ایک صحابیہ بھی تھی جس کا نام تھا نفیسہ رضی اللہ عنہ, اور باقی صحابہ کے ساتھ یہ خواتین بھی تھی, صحابیہ تھی جن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اور اس میں جب دشمنوں نے حملہ کیا انہوں نے بھی حصہ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے میں, اور وہ گھائل ہوئی, اور اس گھائل ہونے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی. تو چند موقع پہ جب ضرورت پڑی, عام طور پہ مرد کو اللہ تعالیٰ زیادہ طاقت دی, وہ جنگ کے میدان میں اترتا ہے, لیکن خواتین بھی حصہ لے سکتی ہے پانی دینے میں جب ضرورت ہے, فرسٹ ایڈ میں, مرم پٹی کرنے پہ, اور ضرورت پڑی کہ جس طریقے سے مثال ہے نصیبہ رضی اللہ عنہ کی, تو وہ بھی حصہ لے سکتی ہے, اور جب ضرورت ہے مردوں کا ہمت افزائی کر سکتی ہے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میں ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر محمد ضیاء اللہ خان میرا نام ہے. میں آپ سے ایک کلیریفیکیشن چاہتا ہوں ریگارڈنگ سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ عالم انسانیت کے لیے ایک بہت تشویشناک سورہ ہے اور کنڈیشنل سورہ ہے. اس میں ہر انسان کو بہت زیادہ تشویش ہونا چاہیے whether he is fulfilling all the four conditions in this surah or not. اس میں اس کی تفسیر میں ابھی آپ نے فرمایا وعمل الصالحات کے لیے وتواصوا بالحق کے لیے آپ نے فرمایا کہ غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت. بے شک یہ سچ ہے کہ لا الہ الا اللہ سب سے بڑا حق ہے, لیکن میں یہاں آپ سے یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں کہ among all the Muslims اتنی زیادہ تعداد الحمدللہ مسلمانوں کی ہے, لیکن وہ عامل صالحات سے دور ہیں, اللہ کے احکامات سے دور ہیں. اگر ان کو اللہ کے ان احکامات پہ عامل صالحات کی دعوت دی جائے تو whether this fulfill the condition of وتواصوا بالحق or not. ہمارا یہ سوال ہے کہ جو سورہ العصر میں جو تیسری کنڈیشن ہے وتواصوا بالحق, اگر ہم مسلمانوں کے درمیان ان کو حق کی طرف بلاتے ہیں, ان کا مطلب ہے اصلاح. دعویٰ کے معنی ہے غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا. دعوت کی معنی دونوں طریقے سے لیا جاتا ہے, غیر مسلم میں بھی بات کرنا, مسلم میں بھی بات کرنا. لیکن اگر ہم ایک اسپیسیفک خصوصاً لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو جب ہم غیر مسلمانوں سے بات کرتے ہیں اسے کہتے ہیں عربی میں دعوت, اور جب مسلمانوں سے اسلام کی بات کرتے ہیں اسے کہتے ہیں اصلاح. اصلاح معنی مرمت کرنا, اس کو سدھارنا. تو اسلامی کئی علماء نے کہا کہ یہ وتواصوا بالحق میں آ جاتا ہے, لیکن اگر آپ سیف رہنا چاہتے ہیں تو میری نظر میں اصلاح اور دعوت ہونا ضروری ہے. میں کیا کر رہا ہوں آج کی تاریخ میں, اصلاح بھی کر رہا ہوں, دعوت بھی کر رہا ہوں. غیر مسلم تو دعویٰ کر رہا ہوں, اکثر مسلمان ہیں, اصلاح کر رہا ہوں. کل صبح انشاءاللہ ایک خصوصاً نشست ہے غیر مسلمانوں کے لیے, وہاں زیادہ دعویٰ کروں گا میں. تو دونوں کرنا امپورٹنٹ ہے, ضروری ہے. اصلاح بھی مسلمانوں کو حق کی طرف بلانا جو بھٹک گئے ہیں, جو نام کے مسلمان ہیں, اور غیر مسلم میں بھی. لیکن اگر آپ سیف رہنا چاہتے ہیں تو میرے حساب سے دونوں کرنا ضروری ہے, تو ایک دم سیف ہے. اور جنت میں جانے کے لیے ہمیں جو بھی کر سکے کرنا ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2, الذی خلق الموت والحیات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت دی تاکہ وہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. تو یہ زندگی ہے, آخرت کے لیے امتحان ہے. تو اس امتحان میں ہمیں سفر ہونا بہت ضروری ہے. اسی لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو پر عمل کریں. دوسرا سوال بھائیوں کی طرف سے دوسرے مائک سے. السلام علیکم, میرا نام شجاع الحسن ہے, میں کمپیوٹر لیکچر کی حیثیت سے سرکاری کالج میں کام کرتا ہوں. جناب آپ سے یہ ملاوا وقت بہت قیمتی ہے اور بہت منافع ہے, لیکن پھر بھی میں 2 سوال کروں گا. آپ سے گزارش ہے کہ جو آپ نے بیان بتایا اس کے علاوہ جا کے ان دونوں سوالوں کا جواب دیتے ہیں, مہربانی ہوگی. پہلا جو ہے دہشت گردی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ جو ٹیررزم کے لیے بھی ایک ساتھ مستورات سے کوشچن آیا تھا, اس کا جو آپ نے جواب دیا میں اس سے بہت زیادہ جو ہے سیٹسفائی نہیں ہوا. آپ نے بش اور امریکی طاقتوں کو بہت بڑا ٹیررزم بنا کے, اور جو مین سوال تھا اس کا جواب نہیں ملا. میرا سوال یہ ہے کہ کشمیر کی انوسنٹ کلنگ یا افغانستان پہ جو آپ کے انفورس کر کے اسلام کو لوگوں نے کوشش کری طالبان نے, وہ یا اسامہ بن لادن, ان تینوں کو اسلام اور قرآن کی روشنی میں جسٹیفائی کیا جاتا ہے یا نہیں؟ اور مہربانی کر کے دوسرا کوشچن بھی سن لیجیے. ایک سوال شکریہ اس کے اوپر کیا. بھائی صاحب نے کہا کہ اہم سوال کشمیر کے بارے میں جواب کیا ہی نہیں, جواب دیا ہی نہیں. بھائی صاحب وہ سوال میں کشمیر کا ذکر تھا ہی نہیں, آپ نے سوال ہی نہیں سنا, ویڈیو ریکارڈنگ ہے ادھر. اس سوال میں کشمیر کا ذکر تھا ہی نہیں. اس سوال میں یہ تھا کہ جو WTC کا کوئی جہاد ہے کیا نہیں ہے. میں نے کہا ہے, لیکن جہاد فی سبیل شیطان ہے. آپ نے دوسرا سوال کیا کہ میرے نظر میں جو اسامہ بن لادن کر رہا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح ہے کیا نہیں. جو لوگ کشمیر میں جھگڑ رہے وہ صحیح ہے کیا نہیں, جو افغانستان میں کر رہے صحیح ہے کیا نہیں. 3 سوال, ایک سوال کے 3 حصے.
مہینے پہلے کا سوال تو دے چکا ہوں، شاید آپ نے نہیں سنا، کہ اسامہ بن لادن قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح کر رہا ہے کہ نہیں۔ میں تو اسامہ بن لادن سے ملا ہی نہیں، آپ ملے ہیں کہ میں نے ملا؟ آپ اگر دیکھو مجھے کہنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں، جب بھی کوئی آپ کو انفارمیشن کوئی چیز معلوم پڑتی ہے، خصوصاً اگر فاسق کے ذریعے ہے، تو اس کی تحقیق کرو۔ تو مجھے پتا نہیں، جو یہ CNN کہہ رہی ہے کہ اسامہ بن لادن نے WTC کو گرایا، اسامہ بن لادن تو کہتا میں نہیں گرا، کہ نام میں اسامہ بن لادن سے ملا، تو میں یہ بھی نہیں کہتا اسامہ بن لادن قرآن حدیث پہ ہے یا نہیں ہے، اللہ عالم، اللہ عالم۔ اگر ہے تو جنت میں جائے گا، نہیں ہے تو نہیں جائے گا۔ مجھے ضروری نہیں کہ اسامہ بن لادن سے ملنا میرا فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آخر کے لیے فیصلہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے بھی نہیں پوچھے گا کیا وہ مجاہد تھا کہ دہشت گرد تھا، تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ سوال نمبر 2 کہ کشمیر میں جو لوگ جھگڑ رہے ہیں کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے کیا نہیں؟ میں کشمیر میں لاسٹ ایئر پہلے سال 2003 میں تقریباً 1 سال پہلے گیا تھا، وہاں بھی مجھے یہ پتا نہیں کہ آپ دیکھتے کہ الگ الگ لوگ، کشمیری لوگ الگ الگ وجہ کے لیے جھگڑ رہے ہیں، اگر وہ وجہ قرآن اور حدیث سے صحیح ہے تو صحیح وجہ، اگر خلاف ہے تو خلاف ہے۔ یہ کہنا کہ سارے کشمیر قرآن حدیث کے اوپر ہے یا سارے کشمیر نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کچھ لوگ قرآن و حدیث کی روشنی میں جدوجہد کر رہے ہوں گے تو صحیح جہاد کر رہے، کچھ لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں، وہ بھی دے دینا، وہ بالکل غلط ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار کئی لوگ اپنے ذاتی فائدہ اپنا بنا لیتے ہیں، تو میں یہ نہیں جانتا ہوں خصوصاً کون کشمیری کیا کر رہا ہے، تو اسی لیے یہ کشمیر عام لوگ پہ قرآن حدیث پہ عمل کر رہے کہ نہیں، آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے جو پالیٹکس کے اندر ایک ماہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43 اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے پوچھو جو اس فن کا ماہر ہے۔ میں پالیٹکس کے فن میں ماہر نہیں ہوں، میں دائی ہوں، تو کس طریقے سے جواب دینا غیر مسلم کو بولوں گا، لیکن پالیٹکس میں یہ کشمیری لوگ کیا کر رہے ہیں، افغانی لوگ کیا کہہ رہے ہیں، وہ میں نہیں کہہ سکتا، میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں۔ اگر کہوں گا تو قرآن کے خلاف جائے گا۔ آپ مجھ سے پوچھو جو ماہر ہے، میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں، میں دعوتی میدان کا ماہر ہوں۔ آپ بھگوت گیتا کے بارے میں پوچھئے، رامائن کے بارے میں پوچھئے، ہندوازم کے بارے میں پوچھئے، عیسائیت کے بارے میں پوچھئے، یہ افغانستان کے بارے میں یا کشمیر کے بارے میں میں فن کا ماہر نہیں ہوں، لیکن یہ جانتا ہوں میں کہ جہاں تک کہ افغانستان کا تعلق ہے، طالبان کا تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں CNN کے اندر کہ کئی بار BBC اور CNN دکھایا گیا کہ طالبان ایک خاتون کو بے دردی سے مار رہا ہے۔ طالبان خواتین کو مارتے ہیں ظالم لوگ، کیونکہ دائیں ہونے کے حیثیت سے میں کئی ممالک کا دورہ کرتا ہوں۔ 2 سال پہلے میں ملیشیا میں گیا تھا، وہاں ایک شوہر اور بیوی سے ملاقات ہوئی جو ڈاکٹر تھے، بیوی گائنیکولوجسٹ تھی اور شوہر سرجن تھے۔ انہوں نے تقریباً 1 مہینہ افغانستان میں لیے اور انہوں نے کہا مجھ سے کہ یہ جو ٹی وی میں دکھا رہے تھے کہ طالبان لوگ خواتین کو مار رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے پوچھا آپ کو کیسا پتا غلط ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا، وہ میاں بیوی نے کہا کیونکہ طالبان کو جو پگڑی باندھتے ہیں ان کے باندھنے کا ایک خصوصاً طریقہ ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم عربوں کو دیکھتے، ہمارے لیے جو عجم ہے، ہمارے لیے سب عرب ایک جیسے پگڑی باندھتے، پھیدا باندھتے، اپنا گترا باندھتے، لیکن وہ عرب ہی جانتا ہے کہ سعودی گترا باندھنے کا طریقہ الگ ہے، وہ امراتی UAE کا گترا باندھنے کا طریقہ الگ ہے، وہ کویتی کا گترا باندھنے کا طریقہ الگ ہے۔ وہ پہچان سکتے ہم نے اسی طریقے سے وہ طالبان کی پگڑی باندھنے کا طریقہ الگ ہے،
وہ ڈاکٹر کہنے لگے مجھ سے کہ جس طریقے سے وہ BBC اور CNN میں دکھا رہے تھے طالبان خواتین کو مار رہے، وہ طالبان ہے ہی نہیں، وہ ایکٹر لوگ کو لے کے آئے تھے، لیکن بیوقوف تھے کہ ایکٹنگ کے برابر سے نہیں کیے، وہ کپڑے برابر نہیں تھے۔ میں نے تقریر سنی ایک رپورٹر جس کا نام ہے یوان ریڈلی۔ یوان ریڈلی ایک برٹش رپورٹر ہے جو جاتی ہے برٹش نیوز پیپر بھیجتی ہے جب اٹیک ہوتا ہے امریکہ کا افغانستان پہ۔ بھائی صاحب کو دکھ ہو رہا تھا جب میں نے کہا کہ امریکہ ٹیررسٹ ہے، دکھ ہو رہا تھا اس کو۔ جارج بش اگر آپ کے رشتے دار تو معافی چاہتا ہوں میں۔ تو یوان ریڈلی جو تھی، یوان ریڈلی ایک رپورٹر ہے، برٹش رپورٹر، سفید ہے، وائٹ یوروپین، اس کو بھیجتے ہیں افغانستان میں تحقیق کرنے کے لیے طالبان کے بارے میں۔ وہ سارے تحقیق کرتے ہیں۔ ایک دن اس کا، اور پورے ٹائم وہ نقاب میں رہتی ہے، حجاب میں رہتی ہے، ایک بار کیمرہ گر جاتا ہے اور اس کا راز صاف ہو جاتا ہے، تو طالبان اسے پکڑتے ہیں، 6 دن تک اسے قید کرتے ہیں۔ اور جس طریقے سے طالبان نے اس کے ساتھ برتاؤ کیا وہ اس لیکچر میں کہتی ہے کہ لوگ جب انہیں پکڑتے ہیں تو بولتے کون اس کے ساتھ ہے، تو آدمی کو لے کے آتے، پھر اس کو لے کے جاتے ہیں اور سب لوگ گھیر لیتے ہیں۔ تو وہ سوچتی ہے ابھی چند منٹوں میں یہ جاہل لوگ میرا قتل کر دیں گے، شاید ہو سکتا ہے کیا 10-15 طالبان میرا بلاತ್ಕಾರ کریں گے۔ اس کے ذہن میں یہ سب جا رہا ہے، سوچ رہے ہو سکتا ہے کہ مجھے جھاڑ پہ سے اٹکا دیں گے، اور ایک دم ڈری ہوتی 1 گھنٹے تک لوگ اسے گھیرتے لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آتا۔ وہ سوچتے ابھی میری موت، ابھی میری موت۔ 1 گھنٹے بعد ایک افغان عورت آتی ہے اور اس کے جسم کی جانچ پڑتال کرتی ہے، پھر اسے پتا لگتا ہے ہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس ہتھیار ہے۔ وہ اتنا پیش میں آتی ہے، اگر لوگ میرے سے پوچھنا چاہیے ہتھیار کو بول نہیں دیں گے۔ 1 گھنٹہ تب کہ میں تڑپ کے مر رہی ہوں کہ یہ آج مجھے ماریں گے، وہ پیش میں آ کے کیا کرتی ہے، اپنا اسکرٹ اٹھا لیتے، جو کہ میرے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ جیسا اسکرٹ اٹھاتی ہے طالبان 180 ڈگری اس طرف دیکھتے بھاگ جاتے۔ تو وہ کہتی ہے اپنے تقریر میں طالبان کو مارنے کے لیے بم گرانے کی ضرورت نہیں، وہ کہتی ہے اگر عورتوں کے کپڑے چھوڑیں گے تو طالبان مر جائیں گے شام کے مارے۔ اور وہ تقریر کرتی ہے کہ اس عزت سے میری حفاظت کی 6 دن تک کے وہ طالبان لوگ نے۔ اور جب اسے پوچھا جاتا ہے سوال جواب کی نشست میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ القاعدہ نے WTC کو گرایا، تو یوان ریڈلی کہتی ہے میرے حساب سے القاعدہ موجود نہیں ہے۔ اس کا کہنا، میرا کہنا ہے۔ تو یہ، اور جب اسے آزاد آتا 6 دن کے بعد، اور جب باقی رپورٹرز پوچھتے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیے، تو انہوں نے کیا اتنا اچھا حسن سلوک کیے کہ رپورٹ کے اندر ہی نہیں آیا۔ اور اس نے صرف یہ وعدہ کی تھی کہ میں انگلینڈ جا کے واپس سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوں گی۔ تو وہ جاتی ہے اور چند مہینے بعد قرآن کا ترجمہ پڑھتی ہے اور اس کے بعد وہ اسلام قبول کرتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے والنٹیئرز اب تاریوں کی جگہوں پر پہنچ جائیں۔ مولانا احسن جمیل صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین من یطیع الرسول فقد اطاع۔ حقیقت تیری چشم اقوام سے مخفی ہے، حقیقت تیری ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوكب قسمت ان کا ہے خلافت تیری، وقت
वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। मौके पर मैं अपनी तरफ से, मजलिस इस्तिक़बालिया की तरफ से और जनाब सलीम साहब कानपुर के, वो कहीं भी हूँ स्टेज के पीछे आकर सईद साहब से फौरी मुलाकात कर लें।